रजीम बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم। کل ہم نے پیغمبر اسلام میں یاد ہے آپ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتیں طریقے کتنے طریقے تھے؟ چار طریقے۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ رسالت کی کو دیکھنا، ان کی زندگی کو دیکھنا۔ دوسرا عقائد تھے اور قوانین۔ چلیے ایک ہے گزشتہ انبیاء، اس کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں، وہ کن چیزوں کی تبلیغ کرتا ہے، اس طرح کا معجزہ ہے، آیا اپنے معجزے میں سچا ہے یا نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ اگر وہ معجزہ اس کے پاس ہے جس پر وہ چیلنج کرتا ہے، جسے دوسرے لوگ انجام نہیں دے سکتے، باقی انبیاء نے، گزرے ہوئے انبیاء نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، اس کی زندگی پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کے دعووں سے میچ کرتی ہو، جن باتوں کی تبلیغ کر رہا ہے ان میں کس طرح کا مواد پایا جا رہا ہے، اگر ان تمام باتوں پر غور کریں گے تو ہمیں نبی کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نبی جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنی نبوت میں سچے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد پہلا طریقہ کہہ رہے ہیں گزشتہ انبیاء، دیکھیے غور سے، گزشتہ انبیاء، گزشتہ تو سمجھتے ہیں نا، گزشتہ انبیاء گزرے ہوئے نبی کی نبوت کا اس بات، یعنی ان کی نبوت جو ثابت ہوئی مذکورہ طریقوں سے ہی ہوا ہے، یعنی جو چار طریقے بیان کیے گئے ہیں پچھلے انبیاء کی نبوت بھی انہی طریقوں سے ثابت ہوئی ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات بھی انہی طریقوں سے ہونا چاہیے، یعنی اگر ہم ثابت کریں گے۔ ابتدائے اسلام کے تاریخی مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے، ابتدائے اسلام کو سمجھ رہے ہیں نا، اسلام کے شروعات کے تاریخی مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے یکساں نہیں تھے۔ کیا مانے؟ کہ جو اس وقت کے مسلمان ہونے میں سب برابر نہیں تھے، یکساں ہونا ہے نہیں برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان تمام افراد نے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا ہو۔ کیا مطلب؟ جتنے لوگ مسلمان ہوئے شروع میں، کیا سب نے رسول سے معجزے کا مطالبہ کیا؟ کہا یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان تمام افراد نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا ہو۔ آپ ہیں ساتھ میں میرے؟ جی۔ یا معجزہ دیکھنے کے بعد ہی ایمان لائے ہوں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اطمینان اور اعتقاد ان کے دعووں کی تصدیق اکثر دیگر طریقوں سے تھی، یعنی دوسرے طریقوں سے تھی۔ ہر کوئی دیکھ کر ایمان نہیں لایا، بلکہ کیا تھا؟ حضرت کی رسالت پر اطمینان، اعتقاد کے دعووں کی تصدیق اور دیگر طریقوں سے لوگ ایمان لائے۔ بیان کریں گے وہ طریقے کیا ہیں جن سے رسول کی رسالت کو ثابت طریقہ۔ ابتدائی اسلام کے تاریخی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد نے حضرت کی ممتاز شخصیت اور پسندیدہ اخلاق
صحیح ہے. ممتاز شخصیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ جیسی شخصیت تھے، آپ جیسی کوئی دوسری شخصیت موجود نہیں تھی. رسول کا اخلاق تھا، ویسا اخلاق کسی اور کا نہیں تھا، ورنہ وہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی. کیا رسول خدا نے اسے کوئی نقصان پہنچایا؟ نہیں. لوگ آپ کے راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ خون آلود ہو جاتے تھے، جانوروں کی اوجھلیاں پھینکی جاتی تھیں، لیکن کیا رسول خدا اس پر کسی طرح کا ایکشن لیتے تھے؟ کوئی کیس کرتے تھے، ان سے جھگڑا کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے؟ یعنی اپنے اوپر صحیح ظلم سہنے کے باوجود بھی آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان. صداقت اور امانت داری سے متاثر ہو کر، صداقت میں نے کیا کہا، کفار بھی اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے تھے؟ رسول کے پاس. اور امانت کیسی امانت؟ ایک ہے کہ ہمارے اگر 1000 روپے رکھوائے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو پیسے آپ نے رکھوائے وہی پیسے میں دوں؟ کہ میں 1000 روپے واپس کروں لیکن وہ 1000 روپے نہ واپس، بلکہ کوئی دوسرے 1000 روپے واپس کروں، پھر بھی کیا کوئی مجھے بے ایمان کہے گا؟ نہیں. صحیح کہا. نہیں، بہت ایماندار آدمی ہے، میں ان کو امانت دی تھی، انہوں نے واپس کر دی. ان کو قرض دیا تھا، انہوں نے قرض واپس کر دیا. رسول اسلام کی امانت ہے تھا تو جو رکھواتا تھا، جیسے رکھواتا تھا، جہاں رکھتے تھے وہی اٹھا کے اسے دے دیتے تھے. اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تھی. آپ نے صحیح ہے کیا 500 روپے آپ کو میں، لیکن ضروری نہیں کہ وہی نوٹ ہو. رسول کیا کرتے تھے؟ بعینہ جو چیز آپ کے حوالے کی جاتی تھی وہی آپ کو لوٹاتے تھے. یعنی آپ کی صداقت اور امانت داری سے متاثر ہو کر اس دعوی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے. چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل، بعثت سے قبل، بعثت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رسول تسلیم کیے گئے. اور یہ کب ہوا تھا؟ جب رسول اسلام کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ علی ابا 40 سال. رسول کب مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں. 6 سال ہوتا ہے. چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح ہے بعثت سے قبل، قبل مانے جانتے ہیں پہلے، نمایاں شخصیت کے مالک تھے. نمایاں یعنی آپ کی شخصیت لوگوں سے کیا تھی؟ الگ تھی. اس لوگوں کی خیر خواہی یعنی لوگوں کا بھلا چاہنا، امانت داری، محروم اور بیچاروں کی حمایت میں مشہور تھے. یعنی لوگ آپ کو جانتے تھے کہ آپ کیا تھے؟ لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے. صحیح ہے. امانت داری سے کام لیتے تھے. جو محتاج ہوتے تھے ان کی کیا مدد کرتے تھے. بلکہ معمولی سا بھی برائی کا کوئی سابقہ نہیں تھا. کسی بھی طرح کی برائی آپ کے نفس کے اندر موجود نہیں تھی. بعض لوگوں نے آپ کی پیغمبری کو قبول کیا اور اس طریقے پر ایمان بھی لائے. ایسے افراد کم نہیں تھے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے حصول کے لیے کافی ہے. صحیح ہے کہ ایسے افراد اس وقت کم نہیں تھے، لہذا ایسا یقین ایمان کے حصول کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی رسول کے ان تمام باتوں سے مطمئن ہے تو رسول کی رسالت کو تسلیم کرنے میں اسے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو صادق ہو، امین ہو، ظاہر ہے اور دوسروں کی بھلائی چاہتا ہو، امانت داری سے کام لیتا ہو،
ہے، کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں جناب خدیجہ جو آپ کی ایک باہوش اور بینا بیوی تھی، سمجھ میں آیا؟ دانا اور بینا، دانا یعنی ہوشیار، چالاک، عقل مند، بینا یعنی دیکھنے بھالنے والی۔ جناب خدیجہ جو آپ کی ایک باہوش بینا بیوی تھی اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھی، رسول خدا کو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے کے بعد کس نے قبول کیا آپ کی رسالت کو؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے تھی، جنہیں ایمان لانے والوں کی فہرست میں اول درجہ حاصل ہے، یعنی حضرت خدیجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح ہے دوسروں کے مقابل زیادہ بہتر جانتی تھیں۔ دوسرے رسول کو نہیں جانتے تھے، اس سے زیادہ کون جانتا تھا رسول کو؟ جناب خدیجہ جانتی تھی۔ کہ نفسانی کمال جو آپ کے اندر کمال پایا جاتا تھا، ذاتی صفات صحیح ہے، آپ کی خصوصیات کیا ہیں، اور صداقت و پرہیزگاری کے مراتب سے زیادہ آگاہ اور آشنا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز بعثت ہی میں حضرت پر ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئیں۔ ظاہر ہے جب آپ ان کی صداقت کو جانتی تھی، تمام باتوں کو جانتی تھی، اس لیے رسول نے اپنی رسالت کے بارے میں جیسے ہی بتایا جناب خدیجہ فوراً ایمان لے آئے۔ کوئی معجزہ طلب کیا؟ کمالات کو نبوت کے دعووں کی تصدیق شمار کی، لہذا ہمیں ان کی رسالت کی حمایت پر قدردانی کرنی چاہیے۔ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا میں کیا ہے مولانا؟ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جبرائیل سے ملاقات کرنے اور سب سے پہلے وحی دریافت کرنے کے بعد تیزی سے گھر آئے اور اپنی محترم بیوی خدیجہ سے تمام روداد بیان صحیح ہے آ کے پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے میرے فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ آیات کی تلاوت کی، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ نبی بنا دیا ہے، مجھے یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ ہیں کہ میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ملاقات اور نزول وحی کا قصہ دہرایا۔ خدیجہ نے جواب دیا مبارک ہو، خدا کی قسم وہ تمہیں کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ خدیجہ نے کیا جواب دیا کہ جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے وہ مبارک ہو، اللہ کی قسم وہ کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ خدا کی قسم تم صلہ رحمی کرو گے، تم سچے اور امانت دار ہو، دوسروں کی سختیاں تم برداشت کرو گے، تم مہمان نواز ہو، مددگار ہو۔ یہاں دیکھیں کہ رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جو طریقے استعمال کیے گئے ہیں ان میں سے معجزے والا طریقہ کم لوگوں نے مان کے نبی کی نبوت کو مانا ہے، باقی طریقوں سے ثابت ہوئی ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں بات ہے اس کے بعد کہا تم سچے اور امانت دار ہو۔ دیکھیے جناب خدیجہ کس دنیا پہ ایمان لائیں؟ کہا تم سچے اور امانت دار ہو، دوسروں کی تم سختیاں برداشت کرو گے، تم مہمان نواز بھی ایک اچھی صفت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی آئے آپ اسے گھر پہ بلائیں اور کھانا کھلائیں، اور لوگوں کے دشوار دنوں میں
مددگار ہو. رسول خدا نے کبھی اس موضوع کو اپنی نبوت کی تصدیق پر گواہ بنایا اور لوگوں سے چاہا کہ آپ کی نبوت کو قبول کریں. قبول کریں. یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھا جائے گا. الحمدللہ.